بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے سچے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کافروں سے زیادہ مسلمانوں کے غداروں کا سامنا کرنا پڑا۔ موجودہ واقعہ جس کا سلسلہ جاری ہے اس میں ایک عیسائی لڑکی، عیسائی اور صلیبی میں کچھ فرق جان لیں۔ عیسائی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں، اور صلیبی وہ ہیں جن کا مقصد دنیا میں مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ یعنی عیسائیوں میں جو انتہا اور شدت پسند ہیں وہ صلیبی کہلائیں گے۔ تو یہاں جو عیسائی لڑکی، صلیبی لڑکی سلطان ایوبی کے فوج میں اور مسلمانوں میں لڑائیاں ڈلوانے جاسوس لڑکی، جو ایوبی کے ایک غدار سالار لے کر آ رہا تھا، راستے میں وہ 3 لڑکیاں تھیں جنہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی اور صحرا میں بھٹک گئیں۔ 2 لڑکیاں صحرا کی آندھی میں ماری گئیں اور ایک لڑکی مصر کی سرحد کے قریب سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک چھوٹے کمانڈر کو ملی۔ جب کمانڈر نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے جھوٹ بولا۔ جب کمانڈر نے اس کی تھیلے کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سیاہ لکڑی کی صلیب تھی۔ احمد کمال یہی سمجھا کہ لڑکی عیسائی ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صلیبی ہے، اور صلیب پر حلف اٹھا کر اس نے قسم کھائی ہے اور یہ جاسوس ہے۔ یہاں سے آگے اس لڑکی نے اس کمانڈر کو، جس کا نام احمد کمال تھا، اس کو کہا اگر یہ میں سارا سونا تمہیں دے دوں تو میری مدد کرو گے؟ کیسی مدد؟ مجھے فلسطین پہنچا دو۔ لڑکی نے جواب دیا، اور مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھو۔ میں فلسطین تک بھی پہنچا دوں گا لیکن سوال ضرور پوچھوں گا۔ اگر مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو تو اس کا یعنی مجھے فلسطین پہنچا دو، مجھ سے کوئی سوال نہ کرو۔ اب اس کا کہنا تھا میں فلسطین پہنچا دوں گا لیکن سوال ضرور پوچھوں گا۔ اگر مجھ سے کچھ نہ پوچھو تو اس کا الگ انعام دوں گی۔ وہ کیا ہوگا؟ گھوڑا تمہیں دے دوں گی۔ لڑکی نے جواب دیا، اور 3 دنوں کے لیے مجھے اپنی لونڈی سمجھ لو۔ احمد کمال نے اس سے پہلے کبھی اتنا سونا نہیں اٹھایا تھا، اور اس نے اتنا حسن والا جسم بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے سونے کے چمکتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر لڑکی کے ریشم جیسے بالوں کو دیکھا جو سونے کی تاروں کی طرح چمک رہے تھے، پھر اس کی آنکھوں کو دیکھا جس میں وہ چمک تھی جو بادشاہوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی تھی۔ وہ ایک صحت مند مرد تھا، کمانڈر تھا، ان دستوں کا حاکم تھا جو سرحد پر پہرا دے رہے تھے۔ اسے روکنے اور پوچھنے والا اور پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، مگر اس نے سکے تھیلے میں ڈالے، صلیب بھی تھیلے میں رکھی اور تھیلا لڑکی گود میں رکھ دیا۔ کیوں؟ لڑکی نے پوچھا۔ یہ قیمت تھوڑی ہے؟ بہت تھوڑی، احمد کمال نے کہا۔ ایمان کی قیمت خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن احمد کمال نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا میں اپنا فرض اور اپنا ایمان فروخت نہیں کر سکتا۔ سارا مصر میرے اعتماد پر آرام کی نیند سوتا ہے۔ 3 مہینے گزرے، سوڈانیوں نے قاہرہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں یہاں نہ ہوتا اور اگر میں ان کے ہاتھ اپنا ایمان فروخت کر دیتا تو یہ لشکر قاہرہ میں داخل ہو کر تباہی برپا کر دیتا۔ تم تو مجھے اس لشکر سے زیادہ خطرناک نظر آتی ہو۔ کیا تم جاسوس تو نہیں ہو؟ نہیں۔ تم یہی بتا دو تمہیں آندھی نے کس ظالم کے پنجے سے بچایا، یا تم آندھی سے بچ کر نکلی ہو؟ لڑکی نے عجیب سا جواب دیا۔ احمد کمال نے کہا مجھے تمہارے متعلق یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کون اور کہاں سے آئی ہو۔ میں کل تمہیں قاہرہ کے لیے روانہ کر دوں گا، وہاں ہمارا جاسوسی اور سراغ رسانی کا ایک محکمہ ہے، وہ جانے اور تم جانو، میرا فرض پورا ہو جائے گا۔ اگر اجازت دو تو میں اس وقت ذرا آرام کر لوں۔ لڑکی نے کہا کل جب قاہرہ کے لیے مجھے روانہ کرو گے تو شاید تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں۔ لڑکی رات بھر کی جاگی ہوئی اور دن کے ایسے خوفناک سفر کی تھکی ہوئی تھی، لیٹی اور سو گئی۔ احمد کمال نے دیکھا وہ نیند میں بڑبڑاتی تھی، بے چینی میں سر ادھر ادھر مارتی تھی اور ایسے پتہ چلتا تھا جیسے خواب میں رو رہی ہو۔ احمد کمال نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ وہ ایک مشکوک صلیبی لڑکی پکڑی گئی ہے جسے کل قاہرہ بھیجا جائے گا۔
اس کے ساتھ ہی احمد کمال کے کردار سے واقف تھے۔ کوئی بھی ایسا شک نہیں کر سکتا تھا اس نے لڑکی کو کسی غلط نیت سے اپنے خیمے میں رکھا ہے۔ اس نے لڑکی کا گھوڑا دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا تھا۔ جب اس نے زین دیکھی تو اس کے شکوک دور ہو گئے۔ زین کے نیچے مصر کی فوج کا نشان تھا، یہ گھوڑا احمد کمال کی اپنی فوج کا تھا۔ دوسری طرف حبشیوں نے آندھی کی وجہ سے تعاقب ترک کر دیا تھا، وہ واپس زندہ پہنچ گئے۔ پنڈت نے فیصلہ کیا کہ لڑکیاں آندھی میں ماری گئی ہوں گی، لہٰذا تعاقب میں کسی کو بھیجنا بیکار ہے۔ وقت بھی بہت گزر گیا تھا، لیکن دوسری طرف جو غدار رجب جو کہ ایوبی کی فوج کا ایک کمانڈر تھا، اس پر مصیبت نازل ہو رہی تھی۔ اس سے حبشی بار بار یہی سوال پوچھے تھے، لڑکیاں کہاں ہیں؟ اور وہ قسمیں کھا کر کہتا تھا مجھے معلوم نہیں۔ حبشیوں نے اسے اذیتیں دینا شروع کر دی، تلوار کی نوک سے اس کے جسم پہ زخم کرتے اور اپنا سوال دہراتے۔ حبشیوں نے اس کے ساتھیوں کو بھی درختوں کے ساتھ باندھ دیا اور ان کے ساتھ بھی یہی ظالمانہ سلوک کرنے لگے۔ رجب کو خدا اپنی قوم اور اپنے ملک سے غداری کی سزا دے رہا تھا۔ رات کو بھی اسے نہ کھولا گیا، اس کا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ احمد کمال کے خیمے میں لڑکی سوئی تھی، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے جاگی تھی۔ احمد کمال نے اسے کھانا کھلایا تھا، اس کے بعد وہ پھر سو گئی تھی۔ اس سے 2-3 قدم دور احمد کمال سویا ہوا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ اچانک لڑکی کی چیخ نکل گئی، احمد کمال کی آنکھ کھل گئی، لڑکی بیٹھ گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ احمد کمال اس کے قریب ہو گیا، لڑکی تیزی سے دور ہونے لگی لیکن پھر اس کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی ان سے بچاؤ، وہ مجھے مگرمچھوں کے آگے پھینک رہے ہیں اور میرا سر کاٹنے لگے ہیں۔ کون؟ وہ حبشی، لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ یہاں آئے تھے۔ احمد کمال کو حبشیوں کی قربانی کا پتہ تھا، اسے شک ہوا اسے شاید قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے احمد کمال گلے میں بازو ڈال دیے، کہنے لگی مت پوچھو، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ احمد کمال دیکھ رہا تھا وہ تو بہت ڈری ہوئی ہے۔ اس نے اسے تسلیاں دیں اور یقین دلایا یہاں سے اسے اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ لڑکی نے کہا میں سو نہیں سکوں گی، تم میرے ساتھ باتیں نہیں کر سکتے، میں اکیلی جاگ نہیں سکوں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ احمد کمال نے کہا میں تمہارے ساتھ جاگتا رہوں گا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا جب تک میرے پاس ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ لڑکی کے ساتھ اس نے حبشیوں کے بارے میں اور کوئی بات نہ کی، اسے ترکی اور مصر کی باتیں سناتا رہا۔ لڑکی اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ احمد کمال پر اطمینان لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے لڑکی کا خوف دور کر دیا، لڑکی سو گئی۔ لڑکی کی آنکھ کھلی تو صبح سورج نکل رہا تھا۔ اس نے دیکھا احمد کمال نماز پڑھ رہا تھا، وہ اسے دیکھتی رہی۔ احمد کمال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لیں۔ لڑکی اس کے چہرے پہ نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ احمد کمال فارغ ہوا تو لڑکی نے پوچھا تم نے خدا سے کیا مانگا تھا؟ برائی کے مقابلے کی ہمت۔ تم نے خدا سے کبھی سونا اور خوبصورت بیوی نہیں مانگی؟ یہ دونوں چیزیں خدا نے بغیر مانگے مجھے دے دی تھیں، احمد کمال نے کہا، لیکن ان پر میرا کوئی حق نہیں، یہ شاید خدا نے میرا امتحان لیا تھا۔ تمہیں یقین ہے خدا نے تمہیں برائی کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی ہے؟ تم نے دیکھا نہیں، احمد کمال نے جواب دیا، تمہارا سونا اور تمہارا حسن مجھے اپنی راہ سے نہیں ہٹا سکا، یہ میری کوشش اور اللہ کی دین ہے۔ کیا خدا گناہ معاف کر دیتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، ہمارا خدا گناہ معاف کر دیتا ہے، احمد کمال نے کہا، شرط یہ ہے گناہ بار بار نہ کیا جائے۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ احمد کمال نے جب اس کی سسکیاں سنی تو اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، وہ رو رہی تھی۔ لڑکی نے احمد کمال کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کئی بار چوما۔ احمد کمال نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ لڑکی نے کہا آج ہم جدا ہو جائیں گے، تم مجھے قاہرہ بھیج دو گے، میں اب آزاد نہیں ہو سکوں گی، میرا دل مجبور کر رہا ہے تمہیں بتا دوں میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ میں اب کیا ہوں، ہماری روانگی کا وقت ہو گیا ہے۔ احمد کمال نے کہا میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا، میں اتنی نازک اور خطرناک ذمہ داری کسی اور کو نہیں سونپ سکتا۔ یہ نہیں سنو گے میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، اٹھو۔ احمد کمال نے کہا یہ سننا میرا کام نہیں۔ وہ خیمے سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد قاہرہ کی طرف 6 گھوڑے جا رہے تھے، ایک پر احمد کمال تھا، اس کے پیچھے دوسرے گھوڑے پہ لڑکی تھی اور اس کے پیچھے 4 گھوڑے محافظوں کے تھے اور ان کے پیچھے ایک اونٹ جس پر سفر کا سامان، پانی اور خوراک وغیرہ تھا جا رہے تھے۔ قاہرہ تک کم و بیش 36 گھنٹے کا سفر تھا۔ لڑکی نے 2 مرتبہ اپنا گھوڑا اس کے ساتھ کیا اور دونوں مرتبہ احمد کمال نے اسے کہا وہ اپنا گھوڑا اس کے اور محافظوں کے درمیان رکھے۔ اس کے علاوہ اس نے لڑکی کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ سورج غروب ہونے کے بعد احمد کمال نے قافلے کو روک دیا اور پڑاؤ کا حکم دیا۔ رات لڑکی کو احمد کمال نے اپنے خیمے میں سلایا، اس نے دیا جلتا رکھا، وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، کسی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا، لڑکی کا ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا۔ کیا احمد کمال کا سارا کردار ختم ہو گیا؟
یا اس نے اپنا اعلیٰ کردار برقرار رکھا، اس کے بارے میں اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔